بابا صاحب فرماتے ہیں پہلے مرید ہونے کے لیے نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بات بابا صاحب خود فرماتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا نا بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل قابو میں رکھو. اور فرماتے ہیں جب حاضر ہونا تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز آپ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے نا بیٹھے تھے. خشک تنے فرماتے ہیں بیٹھ تو میں گیا لیکن ساتھ دل میں خیال آیا اوے فرید ٹائم ہی ضائع کی یہ کس طرح کا ولی ہوا تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے. کہتے حضرت نے خیال پکڑ لیا راب نے نا تنے پہ نگاہ ڈال دیے وہ سر سبز و شاداب ہوگا تانیاں نکل آئی پھل پڑ گئے. کہتے حضرت نے پھر نگاہ کی پھر خشک ہو گئے. کہتے پھر نگاہ کی سر سبز و شاداب ہو گئے. پھر نگاہ کی پھر اسی طرح ہو گئے. پھر نگاہ کی سر سبز و شاداب ہو گئے. پھر نگاہ ڈالی خشک ہو گئے. کہتے 2-3 بار اس طرح کر کے نا پھر مجھے مخاطب فرمایا اور فرمانے او فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب فرماتے میں نے کیا ہو فرمایا جو دی مرضی ہے خوش کرے تے تو ضرور انوارا کرنا ہے. کہاں گئی وہ مرضی کہاں گئی وہ مرضی کہاں گئے وہ جو اس کی مرضی چاہتے تھے کہاں گئے وہ اس کی مرضی کے مطلب بادی پرستی کا غلبہ. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ روز سلینا ماں ابراہیم بن ادہم پیدا کرتے ہزاروں سال نرگی سپنی بے روی دے ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیگر ہوتا ہے کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے جندے ابراہیم بن ادہم جنا دا نام ہے وہ نہیں میں زمانے رکھتے ہیں پھر کوئی ابراہیم بن ادہم وہ میری طرح سے باتیں نہیں کی ہیں جی. یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے بلا کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی اور پھر فخر اختیار کیا. باقی جب کرم ہو لیکن اپنے شاہی بستر پہ لیٹے تھے جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے نفیس میں لا جائیں وہ فیل واقعے کو گزرا ہے اٹھ بیٹھے رہے چھت پہ بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. باہر پہرےداروں کو بلایا کھڑا اور غفلت برتی تم نے نہیں میں بندہ گزر کے گیا چھت پہ بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. حضرت حضور بالکل ننگی تلواریں لیے کھڑے گزر ہی کوئی نہیں سکتا. اچھا رحم نہ ہو. حضرت اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے جو گزر کے گیا نا تو اصل میں حضرت کو جگانے آیا وہ پھر واپس بھاگتا وہ حضرت بھی ابھی الرٹ نہیں تھا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا چھت پہ کیا کر رہا ہے کرتا حضور میرا اونٹ کھو گئے میں چھت پہ اونٹ تلاش فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی کیا کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کافی زیادہ ہے. اس کرتا حضور پھر آپ بھی ایک بات مجھے بتائیے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے. اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو پلنگ پہ رب مل جاتے ہیں. اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر یہ مجھے بتائیں پلنگ پہ رب کو تلاش کرنا کافی دانائی ہے. وہ آپ کو جگا گیا نہ پری رہی نہ جنوں رہا تو چھوٹا سارا نکلے. اور میں حضرت جی اس راستے پہ ایک قدم اخلاص کے ساتھ چلنے میں اللہ کی قسم وہ مزہ ہے جو میں کہتا ہوں وزیر اعظم کی کرسی میں بھی مزہ نہیں. اس راستے پہ اخلاص کے ساتھ صرف ایک قدم سارے قدم نہیں صرف ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے وہ لطف ہے وہ چاشنی ہے اللہ کی قسم ہے جو کسی محل میں نہیں ہے کسی کوٹھی میں نہیں ہے کسی وزارت میں نہیں ہے کسی صدارت میں نہیں ہے. تو اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں لطف ہے. چل کے دیکھو پھر دیکھو وہ کیسے دل جوئیاں کرے گا. اس کو بھی پتا بندے نے میرے لیے چھوڑا تھا پھر وہ دل جوئیاں کرتا ہے بندے کی لیکن چھوڑا کس نے ہے ڈیری لان ڈے چھوڑا کس نے عہدہ بھی کھو لیا ملاوٹ بھی کر لی دھوکا بھی دے لیا فراڈ بھی کر لیا سود بھی لے لیا. چھوڑا کس نے ہے کیا چھوڑا ہمیں انہوں نے چھوڑا. پھر آپ فرماتے ہوا کیا ایک رات میں سویا تھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں تو میں ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. فرماتے گیا السلام علیکم کہا جا کے پوچھا تم کون ہو وعلیکم السلام اللہ کے فرشتے ہیں. فرمایا تم کیا لکھ رہے ہو تم کیا لکھوا رہے ہو. یہ کہتا جی میں رجسٹر میں اس فرشتے کو ان بندوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. کوئی رجسٹر میں ان بندوں کے نام نوٹ کر لیا
ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے, تو بھی تو اس کو راضی کر دیں, تو ذرا پوچھنا تیرا بھی نام ہے کہ نہیں. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا ذرا دیکھو ہاں بھلا میرا بھی نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں. تو ان کے فرشتوں نے ایک دو راہ الٹے پڑ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام نہیں. فرماتے آنکھ کھول گئی, میں نے کہا یہ کام خراب ہو گئی. فرماتے اور مشاہدہ شروع کیا, یا پہلے آدھا قرآن تلاوت کرتا تھا ایک شروع کر دیا, 500 نفل پڑھتا تھا آدھا شروع کر دیا, اور مشاہدہ بڑھا ہے. فرماتے پھر ایک رات پھر دیکھتا ہوں 2 ایک لکھ رہا ہے ایک لکھا ہے. فرماتے پھر گیا السلام علیکم کہا, پھر پوچھا, انہوں نے اسی طرح جواب دیا لیکن تھوڑا سا جواب تبدیل تھا. اس دن وہ تھے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, آج ان کے نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ راضیۃ مرضیہ, راضیہ اور ہے ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے, اسے اوپر والی کیٹاگری. حضرت ابراہیم نے فرماتے میں نے دل میں خیال کیا, میں نے کہا ابراہیم تیرا نام ہونا چاہیے کوئی نہیں راضی کر لے جنا دور لگا تیرا نام کیسا. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے نہیں پوچھا کچھ, خاموش تھا. فرشتے خود ہی کہتے ہیں کوئی ابراہیم آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں. فرماتے میں نے کہا بھائی, میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جب میں نے اللہ کو راضی کر لیا, تو یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے, میرا نام کیسے. تو ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں فرشتے مجھے آگے سے مبارک دے کے کہنے لگے او ابراہیم تینوں مبارک ہوئے, اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام تیرے لکھا ہوا ہے. اسی بھی راضی کرنی ہے لیکن لاگو ہو پاس مکان بیوی بچے کاروبار ایسا کھبے آمدہ مسئلہ. یہ تو پہلے کا بالہم انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تیری جان سے تیرا امتحان کریں گے, تجھے جانچیں گے, دیکھیں گے تجھے لوگ. واللہ عندہ اجر عظیم, یہ کیا ہوا اللہ کی. اسی کو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں کیا ہے تم نے متاع غرور کا سارا ایک ہی کی طرح رب چھڑیا رسول چھڑیا لے دیا تو لے شاعر اللہ کیا دیا تم نے دنیا. اس نے تیرے دادے سے وفا نہیں کی, تیری دادی سے نہیں کی, تیرے نانے سے نہیں کی, تیری نانی سے نہیں کی, اور کبھی تجھ سے بھی نہیں ہے, تجھے بھی کھانے کو تیار کری ہے. کیا تو نے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو گیا بہتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. حضرت جی بہتیاں گلاں یہ کی گل کرنی کہ صبح کام بھی بس سادی میں بات کر اتنا دھیان رکھنا. بس 2022 میں کھڑے ہیں, قرب قیامت ہے, بس اتنا دھیان رکھنا. روز رات کو چیک کر کے سونا, وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے, وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو لے کے جانا ہے. بس اتنا دھیان 2022 میں اتنا بھی کر لو گے تو بڑی بات ہے. روز حساب لگاتے ہو نا, دکان کا کاروبار کا کرتے ہو نا روز حساب, اس کا بھی وہ کنا کے جڑا چھڑ کے جانا, وہ کنا ہے جڑا پگ چھڑ کے, ٹوپی چھڑ کے, کڑی چھڑ کے, ویسٹ کوٹ چھڑ کے, کپڑے چھڑ کے, جراباں. وائلٹ بابا جی نے پڑھیا میرا چھڑ کے, موبائل بھی بابا جی کرے اگلے فساد کو چھڑ کے, بار گڈی کھلوتی ہے چھڑ کے, بار بیوی ہے چھڑ کے, بچے نے چھڑ کے, کار ہے چھڑ کے, پیسے نے چھڑ کے, تو لے کے جو لے کے جانا سی وہ کچھ لے کے کی جانا سی تہجد, لے کے کی جانا سی 5 نماز, لے کے کی جانا سی اچھا اخلاق, لے کے کی جانا سی اللہ کا ذکر, لے کے کی جانا سی دل کے پاس, لے کے کی جانا سی صلاح, لے کے کی جانا سی کسی دی ایپاں تے پردہ, لے کے کی جانا سی کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ, لے کے کی جانا سی والدین دے سر, لے کے کی جانا سی اچھا انصاف,
لے کے بھی جانا ہی چنگا دکاندار وہ کٹھے کا یہاں میرے بزرگ فرقہ کرتے تھے الفایا سائن دور لال خریدنے وانجو کولے اندہ گلے پاؤں اور تینوں پہ لیا سی کستوری خریدنے ڈیرے میں جب ہے نا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ شاہ مقیم و خائیں گا جدا سارے سودا کرتے پاؤ بیٹھو گئے مونتے بخانا مونتے یہ دو باتیں نہیں ساتھی گفتگو بولا رہا ہوں کمال دکھا کمال کر دیے اب فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا اپنے باغ میں شاہی باغیچہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ساری کمینہ تھی وزراء فضراء سارے دور نہ بادشاہ کو بابا جاتی دکھائی دیا بادشاہ کو شرارت سنی اپنے وزراء کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شوگر نہ دکھاؤں اب کون تھا جو بادشاہ کی آنکھ میں آنا بنا سب نے عرض کی جی آنی چاہیے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا ہوئے جڑا بابا جاتا پہ نے بلا کے گیا وہ بھاگتا ہوا گیا بابے کو بلا کے گیا بادشاہ نے پہلے پلان تیار کر رکھا جب بابا آیا نا بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو تھما کے کہتا بابا جی ذرا میرے سمے سارے دیکھو بس سب تو وہ تب بے وقوف لگ رہے ہیں رومال والی چوری چلا پتہ نہیں بابے بادشاہ کا آگے کیا ارادہ تھا کیا پلان تھا بابا بھی وہ خالی بابا نہیں تھا بابے کو کسی افغانی صاحب نے بابا بنایا وہ خالی بابا نہیں تھا صرف عمر کا ہی بابا اس کو کسی بابے نے بابا بنایا اس نے سب پہ نظر ڈالی برا ڈھونڈے چلیاں جگ میں برا نہ کوئی تو اپنے آپ کو دیکھیا مجھ سے برا بابے نے جیب اپنی طرح مال پایا تو ٹر گیا بادشاہ حیران رہ گیا میں نے اس کا شوگر لگانا تھا جی میرا ہی لگا گیا کچھ عرصہ بیتا بادشاہ بیمار ہو گیا طبیب علاج سے آ گیا طبیبوں نے جواب دے دیا کبھی 3 دن بادشاہ کٹے گا چوتھا نہیں کٹے گا فیصلہ یہ ہو کہ ایک دن رعایا کے نام کرو بھائی بادشاہ کی رعایا کی آخری ملاقات کرو بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے گزرتے جاتے انہیں لوگوں میں نا رومال والے بابا جی نہیں اب بادشاہ بول آ کے نا بابا جی نے سلام کر کے پوچھا بادشاہ سلام ہے بڑا رولا پایا کسی دن تیاری بادشاہ کو پڑا کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا بابا جی نے کہا بادشاہ سلام اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر سامان سفر کدھر ہے گھوڑے کدھر ہیں اونٹ کدھر ہیں وہ پروٹوکول کدھر ہے وہ شاہی دستے کدھر ہیں وہ سوار کدھر ہیں وہ پیدل کدھر ہے خیمے کدھر ہیں کھانے پینے کا سامان کدھر ہے اگر سفر پہ جا رہے ہو بادشاہ ہو گیا اس نے کہا بابا جی جس سفر پہ میں جا رہا ہوں وہاں یہ سامان تو کام ہی نہیں آئے گا بابا جی پھر بولے اس نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہا کہ جا سفر پہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ سفر کا بھی کوئی سامان ہوگا وہ کدھر ہے اب بادشاہ ہو گیا اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہوگی جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا میں نے تو اکٹھے ہی نہیں کیا بابا جی نے وہ لال رومال اور نکال کے نہ بادشاہ کو دکھا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ لے اس نے تو یہ رومال میں اپنی گود میں رکھ کے چلا گیا اپنی جیب میں ڈال کے لیکن لے آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھتا ہوں یہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے مال دیا جس کو اللہ نے قائم جس کو اللہ نے صحت جس کو اللہ نے فراغت دی تو پھر بھی تم نے وہ سامان اکٹھے ہی نہیں کیا جو اس بارگاہ میں لے کے جانا تھا بھائی جی آؤ ایہی پیغام یہ پھر نہیں بابے ایہی پیغام کتھا دینا اس کے لیے قرآن خود کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لی اللہ تعالی آج پڑھنے والے ایسے ایسے کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بے عملی کو فروغ مل رہے ہیں لوگ پہلے بے عمل ہیں لوگ ہمارے دوست احباب ہیں میں بھی اکثر سخت بول جاتا ہوں سختی سے کوئی بھی نہیں مانتا پیار کا سارا کم از کم یار کلام پڑھتے پہلے دیکھ لو کہ آپ کس کلام کا سامنے بیٹھے ہو اوپر کے ہاتھ سے اب دیکھو میں اب آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں سارے میرے نام آخو میں روز حشر دا ڈرنا بات تو ٹھیک ہے یار جس کسی نے کلام لکھا پتہ نہیں وہ کون تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی ان کا کیا حال ہوگا لیکن ان کا حال ہے میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میں روز حشر دا ڈر
بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجھے زیادہ مان ہے؟ صدیق تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کاش صدیق تو صدیق کی ماں پیدا ہی ماں. تو کیا کر بیٹھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں روز ہمیشہ کر رہا اور قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا. اور کر رہی یہاں وقت جاتا ہے صاحب نے کچھ کر دیا. مالک نے پوچھنا ہے داغ بندیا کی کر کے جواب دینا پڑے گا. آج وقت ہے اپنی نماز قرآن کھولیے, ذکر کریے, درود پڑھیے, کام آئیے. لوگ کوئی زندگی کا مقصد بناؤ. بے مقصد زندگی ہے. میں کہتا ہوں اس سے سونا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. بس ایک کام کرنا, آخری بات, ایک کام بس کر جس کی شدید کمی ہے, شدید کرنا اخلاص سے. کرنا اس لیے نہ کرنا کہ لوگ کہیں, لوگوں سے اس کی جگہ, لوگوں سے اس کا اجر نہ مانگیں. اس کے لیے کرنا. ہم لوگوں میں پھنس چکے ہیں. میں چلو کوئی تھے پتا چلا 65 سال نماز بھی شروع ہو گئی. حج قریب آ رہا تھا, جا کے ذہن بنا حضرت جی حج کرو ہے فرض جناب تیرے سے دراؤ سے حج فرض. جا کے کہنے لگے صاحب میں حج نہیں کرنا. میری کیوں؟ وہ کہنے لگے سنیا جڑے اتنے جانے میں مر جاتے ہیں. ذرا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, ہر سال کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے صاحب سنیا جڑے اتنے جانے میں اکثر مر جاتے ہیں. مطلب صاحب جڑے ایتھے رہتے ہیں سارے مر جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میں جو ادھر رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. یہی کچھ ادھر جائیں گے وہ بھی مریں گے, جو ادھر رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. تو میں نے حضرت کہا حضور اگر وہاں موت آ گئی تو ایسی موت سے اعلیٰ موت ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال مان ہی گئے, بڑا لگژری پیکج لے کے لیے. 8-9 دن کے لیے وہ گئے, حج کر کے واپس آئے. مجھے پتہ لگا, میں نے کہا اگر میں نہ پہلے مبارکباد دینے پہنچا تو بندہ ڈھیلا پڑے گا تھوڑا سا, شیطان اس کے دل میں کوئی بات ہی نہ ڈالا. میں اگلے دن سب سے پہلے مبارک دینے پہنچا. اب جہاں وہ بیٹھے کام کر رہے تھے نا, ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے کم از کم نا 45 سال ہو گئے تھے. کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا جب یہاں ہو گیا تھا. 65 سال ہو گئے تھے, 45 سال بعد تقریباً بچ گئے. اب ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا, ان کی عادت تھی کہ وہ آگے نا ان کو بہو جی کہا کرتے تھے. اب میں آ گیا, اب ایک ایک کر کے لوگ مبارکباد دینے کے بعد ہر بندہ آگے کہنے لگتا ہے بہو جی آج جی مبارک ہو. پہلے بندہ غصہ چڑھا, میں نے دیکھا ان کو, دوسرے نے 16-17 بندے ہو گئے, سب نے یہی کہا. آخر ان کا صبر جواب دے گئے, اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں کوئی اینے لاکھ لا کے میں حاجی بن کے آیا, تھی یہ بھی بہو جی کہوں گے. ہم تو یہاں پھنسے ہوئے, ہم تو یہاں. اچھا حضرت کہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے حاجی سیدنا ابو بکر صدیق؟ کوئی امام بخاری نے یا مسلم نے علماء بیٹھے وہ جب روایت لائے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ, کہیں ہے حاجی عمر فاروق, حاجی عثمان غنی, حاجی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاجی تو نہیں کی اسی کی یاد ہے. میں حضرت بندے نے مجھے حج پہ جانا تھا تو تقریر کے لیے بلا دیا. میں نے کچھ شامت کی کوئی نہیں, میں نے تربیت کی. درمیان میں بندہ تھا کسی نے وقت لے کے دیا, اس کا اگلے دن صاحب کسی کی کر رہے ہیں کیوں کی ہوا ہے, وہ والے خانہ سے بڑے ناراض ہونا چاہے چنگانا میں تقریر نہیں بنایا تو سانو بست کر کے گئے. میں نے ان کو بتایا کہ حج کرتے کیسے ہیں. حضرت مالک بن دینار حج کے لیے حضرت نکلے, سواری پیش کی گئی آپ کے بارے میں, آپ نے سواری میں بیٹھنے سے انکار کر دیا, پیدل ہی چل پڑے. لوگوں نے حضور بڑا طویل سفر ہے, سواری کے بغیر طے نہیں ہوگا. فرمایا میں نہیں سواری پہ بیٹھوں. ارے حضور کیا کباہت ہے سواری پہ بیٹھنے, کیوں پیدل جانا چاہتے ہیں؟ آپ آگے سے رو پڑے اور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے؟ ہماری جانے بلا ہے,
صلح کا نام و نشان کوئی نہیں ہے. تصویریں ہی تصویریں، منا تصویراں، مزدلفہ تصویراں، شیطان کمپنیاں مار دیا تصویراں، تصویریں ہی تصویراں. صلح والا ہے ہی نہیں معاملہ کوئی صلح والا معاملہ ہی کوئی نہیں. کسی کو فکر ہی نہیں ممالک سے صلح کرنے آئے. آج کی جان ہے صلح، آج کی اصل ہے صلح. صلح دور دور تک کوئی نہیں ہے. تصویریں ہی تصویریں، وہ کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے، ویسے کرتے ہوئے، ویسے کرتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے. صلح ہے، صلح جن جن ہاں کوئی ضروری کھاؤ گی کوئی کباہت نہیں ہے، کھاؤ گے اللہ کی تسلیم. اخلاص بات بڑھ جائے گی، میں نہیں تو چاہتا بات بڑھائی جائے گی. کیونکہ میں کہتا ہوں سلیمان مصباحی تو ہی ہر ویلے کی بات دینی ہے. بابا بولی صاحب کہہ کے جان چڑھا گئے سچا کھاتے پاپڑ بنے تو ہی ہر ویلے سے جان چڑھاتے ہیں. اس کسی کو طلب ہوگی آ جائے گا تو چھیڑتا ہے. بولے شاہ نے آ کے سچا کھاتے کیوں جیتا ہے شیر دینا ویلے میں کیا حضرت جنید بغدادی صوفیوں کے صوفی ہے، صوفی بنانے والے. لکھا ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے نے اخلاص پہ مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. جب گفتگو ختم ہوئی تو ایک مرید اٹھ کھڑا ہو عرض کرتا حضور آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی تو ذرا یہ شفقت تو فرمائیں آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. یاد رکھنا پتا جڑا نیواں ہوئے گا اونچا بھی ہوئی ہوئے نیواں ہونا نہیں آیا تو اونچا کتوں جی اسی اچھی ہونے ہیں تو اونچائی تک ہوئی. کیونکہ وارشاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز دکھاویں تے دور نکالیاں جائیں چکڑ پریاں عیز وخاون تے کل حضور پاک. وہ نیواں فرمایا نہیں کچھ حضور اتنے بڑے شیخ اور بھائی سے خلاص سیکھا. فرمایا حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹا. فرماتے میں نائی کی دکان پہ گیا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ نے بال دیکھ کے ارشاد فرمایا اور تو جنید جہاں پہلے بال تھے کٹوا. فرماتے ہیں پیسے تو تھے کوئی. میں نے کہا نہیں اس بار شیخ نے فرمایا کوئی نہ کوئی سبیل نکلے گی. فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، کسی کے بال کاٹ رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا چلو میرے اب لے جاتے کو بال کرتے ہیں. فرماتے ہیں بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے، ظاہر ہے تیرا گھر تیری دکان سے چلتا ہے اور تو پیسے لے کے بال کاٹے گا. اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کا حاج میرے اللہ کے لیے. فرماتے یہ سننا تھا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا. یہ بھی نہیں کیا کہ اس نے بٹھا کے یہ کہا کہ حضرت پہلے جنہوں کو پیسے لینے نا انہوں نے کٹا گا فیلا ہوگا تو تاکہ کٹا. فرمایا نہ جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی مکمل نہیں کیا، اٹھا دیا اس کو بھی کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا. اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں اور پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹا. اللہ دھیان کریو پہلے کام بھلا کیوں کر رہے ہیں اللہ کے لیے لوگوں کو دیکھیے. کہتے ہیں روتا رہا بال کاٹتا رہا، میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا اچھا اب تو ہے کچھ نہیں پاس، اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور تھا. فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہو گیا، اللہ نے فقیری میں دی. فرماتے ایک تھیلی بنائی، کچھ دراہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے آگے سرچ کی جی آپ کے مہدی بغدادی. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے؟ اس نے کہا شیخ یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے کر اور کہا یہ لے پھر تیرے بال کاٹنے کا بدل ہے. فرماتے ہیں اس نے مجھے اخلاص سکھایا. وہ کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں. آپ کو کبھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آئی.
آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا ہوئی نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا تم کیا ہو؟ اس نے سکھایا. آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جو نیا ہے یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کرو پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں دیتے ہیں. ہم بھی لوگوں میں ہم ابھی لوگوں میں نکلو یار لوگ سلیمان مصباحی نکل لو وہ ذات نہ ذات. اسی لیے اسی آخری بات جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے لگی میں کتنے میرا کتنے میں کیوں نہیں فرما جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. پھر چلے پھر آ گئے آپ کسی بات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یتیم ہو گئے. دادا جان نے کفالت کی مثال, نانا جان کے پاس کفالت آئی مثال. سید غیور مولا مشکل کشا کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا ہے. غیور خون حضرت کچھ نہیں. اس طرف کیا ہوا گھر کا کچھ سامان بیچا وہ ایک چرخا خرید لیا. اب مما جی نے چرخا چلانا کپڑا تیار ہونا کپڑا بازار جا کے بکنا اور سید زادوں کے گھر میں چولہا لینا. خواجہ صاحب فرماتے میں کئی دنوں کا بھوکا جب بھوک برداشت نہیں والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا پلو پکڑ کے عرض کیا ماں بھوک لگی ہے کچھ کھانے. اب فرماتے آگے سے اماں جان فرماتی ہیں نظام الدین اب صبر کر رہا سی اللہ دے پرونے. آپ فرماتے اس جملے نے اتنا لطف دیا اتنا مزہ دیا میں مزے لیتا رہا اس کو. اب اماں جی کو پتا تھا بھوکا ہے فرماتے نے ساری رات چرخا چلایا. صبح کپڑا تیار ہوا کپڑا بازار جا کے بکا کھانے کو سامان سامنے رکھ کے نا مجھے کہتی ہیں نظام کھا. اب فرماتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا میں نے کہتی اماں جی یہ کھانا کب ختم ہوگا کب ہم پھر اللہ کے مہمان بنے گے. جنہوں نے لگا لی ہلو دل سے جنہوں نے لگا لی ہلو دل سے غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. جتوں میں تو ریاض کرنا پھر ہوتی ہے نام رہ گئے کام نہیں. ہاں یار آج میرے معاشرے کو صرف ان کے ناموں کی نہیں بلکہ ان کے کاموں کی بھی ان کے کاموں ان کے انداز کی بھی ان کے فکر کی بھی ان کے طریقے کی بھی. اللہ سب کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ با عمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.